بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بیٹے کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمائے۔ فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے ذلت و خواری کا باعث نہ سمجھے، تو اس کے بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے باوجود ان کو اپنے لیے مصیبت اور باعث ذلت نہ سمجھے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس کو ان بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کا سابقہ پیش آئے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو پالے اور ان کو تہذیب اور ادب سکھائے، ان کے کھلانے پلانے اور دیگر ضروریات کے انتظام کی تکلیف پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص 1 بیٹی کی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ دیکھیے یہ فضیلت اور ثواب بیٹوں کی پرورش پر بیان نہیں فرمایا بلکہ بیٹیوں کی پرورش پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں بیٹیوں کی پرورش خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک قصہ ذکر ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا دونوں بچوں کے ہاتھ پر رکھ دیا، خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کی نوبت آئے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ اب دیکھیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بچیوں کی پرورش ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بچیوں کی صحیح پرورش ہے۔ بلکہ ایک اور عظیم الشان فضیلت ایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تمام فضائل کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دوزخ سے پناہ دیں گے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جنت عطا فرمائیں گے جو رضا اور نعمتوں اور راحتوں کا مقام ہے۔ تیسری یہ کہ جنت میں حضور کے ساتھ ہمراہی نصیب ہوگی۔
جو ساری کامیابیوں کا منتہا ہے۔ یہ تینوں فضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، تاکہ جن کے ہاں بچے پیدا ہو وہ ہرگز اس کی پیدائش پر اظہار نفرت نہ کریں اور اپنا دل ہرگز چھوٹا نہ کریں، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ جانے، اپنے لیے آر نہ سمجھے، بلکہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اس کی پرورش کرے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی پرورش کرے۔ اس طرح انشاءاللہ بیٹی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی، جہنم سے بچنے کے لیے آڑ ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں معیت کا ذریعہ بنے گی۔ ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، لہٰذا اگر ہم بچے پر غصہ کریں گے یا ناراض ہوں گے اور اپنے لیے اس کو ذلت کا باعث سمجھیں تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ کافرانہ طریقہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے کافرانہ طریقہ اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کی پیدائش پر دل تنگ کرنا اور اس کی رسوائی اور ذلت کا باعث سمجھنا کافرانہ طریقہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر لڑکے کی پیدائش کے مقابلے میں زیادہ خوشی کا اظہار کرے، تاکہ کافروں کی اس بدترین رسم کی تردید ہو اور اس کا خاتمہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں لڑکی کی پیدائش باعث اجر ہے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق ہر مسلمان کو اپنی بیٹیوں کی پرورش خوش دلی سے کرنی چاہیے۔